یہ 3 نعرے لگے میرے پاس موجود ہے۔ پرسوں کا دن 2 دن پہلے 8ویں محرم پریڈ تھی فوجیوں کی، اٹلری سینٹر اٹک، فوجیوں نے یہ نعرے لگائے، میں نے خود کانوں سے سنا۔ کون سے نعرے لگائے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، کم از کم زیادہ نہیں، ہوش و حواس کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں 25 سال پورے میں نے ہوش کے ساتھ دربار عالیہ مقدسہ گولڑا شریف میں یہ 3 نعرے سنے ہیں۔ بھائی صاحب اس بات کے گواہ ہیں۔ یہی ترتیب ہے، یہی ترتیب ہے۔ اب دیکھیے، ظالم نے ظلم جب کیا، ظالم نے جب ظلم جب کیا، یزیدیت اور کس کا نام ہے بھائی؟ سنو، کہتا ہے، میں زیادہ لمبا جملہ نہیں پڑھتا، اس کی بکواس کو نہیں میں ترجیح دیتا، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں جو 4.5 من کا شوگر کا لاشا ہے، میں اس سے بھی پوچھوں گا، اس کے چیلوں چانٹوں سے بھی پوچھتا ہوں، بتا تو کیا لگتا ہے بریلویت کا؟ کہتا ہے لیکن نعرہ رسالت کے بعد، متصل بعد، نعرہ رسالت کے متصل بعد نعرہ حیدری لگانا رافضیوں کی فکر کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب۔ اب اس کتاب پر، اس فکرے پر جس مردود نے تقریر لکھی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو نے گستاخی کہاں نہیں کی؟ حضور قبلہ عالم سلطان العارفین مہر علی کا نور نظر بابو جی کی بارگاہ میں یہ نعرے اسی طرح لگے۔ تمہارے جیسے لاکھ پیر آ جائیں، بابو جی کی جتی بے قربان۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے باپ دادا یہ شیعوں کو پروان چڑھاتے رہے نعرہ حیدری لگا کر؟ یہ نعرہ تحقیق کا جو ٹائٹل ہے بھائی، یہ مباحث ہی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں بات یہ کہی اور آپ لوگ گواہیں، ٹی وی پر یہ بات کہی گئی، انگلینڈ میں یہ سنی آپ نے بات۔ آگے آئیے، اب صرف یہاں پر نہیں رکا، جب بندہ پاگل ہو جائے نا، جس کو وہ ہلکا کتا لڑ جائے، پھر اس کو نہ اپنی ماں کا پتہ لگتا ہے نہ باپ کا۔ ہاں سنو آگے، کہتا ہے اس لیے نعرہ تکبیر و رسالت کے بعد اگر 4 یار کا نعرہ لگایا جائے تو خلفائے راشدین کی بھی یاد ہو جائے گی، دلوں میں سنیت کی فکر بھی آباد ہو جائے گی اور رافضیت کی فکر برباد ہو جائے گی۔ رہی خارجیت، وہ تو نعرہ رسالت سے ہی دم توڑ جائے گی۔ اب ضرور نعرہ حیدری بھی لگایا جائے، سمجھائی جملہ؟ اب ضرور نعرہ حیدری بھی لگایا جائے، آگے نعرہ غوثیہ بھی لگایا جائے۔ یہ تو منکر غوث اعظم بھی ہیں، یہ یہاں پر نہیں ہے، یہ جملہ ہے، یہ میری عبارت نہیں ہے۔ ضرور نعرہ حیدری لگایا جائے، ضرور نعرہ غوثیہ لگایا جائے۔ جن لوگوں نے اس کے اوپر تقریر لکھی ہے ان کا دماغ حاضر ہے؟ بات بڑی آسان کہی ہے میں نے، آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ اب ایک بات اور کہہ کے میں ختم کیے دیتا ہوں۔ اچھا جی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شخصیت کے بارے میں سرکار ابھی حضرت قبلہ شاہ صاحب نے مولا علی کی جو شان بیان کی ہے، آپ کے ذہن میں وہ حاضر ہے یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی، بھئی جس کو حضور علیہ السلام علم کے نوالے بنا بنا کر کھلاتے رہے ہو، علم کے نوالے۔ میں آپ کو صرف یہ بات اس لیے سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اندازہ لگے گا 283 پہ آپ پہنچے۔ اس سے ابھی ایک بات ان کا ماتم اور بھی کرنا ہے، لیکن یہ سنیے گا،
حضرت مولا علی حکمت، فصاحت، بلاغت، دانائی، ذہانت، فطانت، ہر علم کا وہ بادشاہ ہے. اپنے رہے بیگانے بھی مانتے ہیں اس کو. اچھا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں